بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو ویورز، چلتے ہیں نظامی بنصری کتاب کے اگلے حصے کی طرف۔ چشتیہ سلسلے کی وجہ تسمیہ۔ جب ہم خواجہ سید محمد کے گھر پہنچے تو شام کی نماز کا وقت ہو گیا۔ میزبان اور دکاندار نے مل کر نماز پڑھی، پھر خواجہ صاحب نے مہمان کو مرید کر لیا۔ بعد ازاں ہمیں بتایا کہ یہ سلسلہ چشتیہ کیوں کہلاتا ہے۔ ہمارا سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریعت ظاہری کی تعلیم تو سب کو دی، مگر باطنی روحانیت کی تعلیم صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ حضرت علی کے روحانی جانشین حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کے جانشینوں کا سلسلہ شجرہ حسب ذیل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ حذیفۃ المرعشی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ حبیر البصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ ممشاد علو دنیوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ ابو احمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ ابو یوسف ناصر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ محمد مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ۔ گویا یہ خاندان حضرت خواجہ ابو اسحاق کے وقت سے چشتیہ مشہور ہوا، کیونکہ وہ اور ان کے بعد کئی بزرگ چشت میں رہتے تھے۔ چشت ہرات کے پاس ایک مشہور مقام ہے، بلخ بھی اس کے قریب ہے۔ ہندوستان میں چشتیہ سلسلے کے پہلے بزرگ حضرت خواجہ صاحب اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے۔ یہ سب تفصیل سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ پھر میں نے خواجہ سید محمد سے پوچھا کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کہاں رہتے تھے اور کہاں کے رہنے والے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ میرے حقیقی نانا تھے اور اجودن میں رہتے تھے۔ ان کے بزرگ کابل کے حاکم تھے، وہ کابل سے ہندوستان آئے تھے۔ میں نے خواجہ سید محمد سے پوچھا کہ آپ کے والد کون تھے؟ انہوں نے کہا، ان کا نام سید بدر الدین اسحاق تھا۔ ان کے والد سید علی غزنی میں رہتے تھے۔ میرے والد غزنی سے پہلے دلی آئے، اس کے بعد اجودن میں جا کر حضرت بابا رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے۔ حضرت بابا صاحب نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی ان کے ساتھ کر دی تھی۔ پھر میں نے خواجہ صاحب سے کہا، یہ تو بتائیے کہ ہمارے حضور سلطان المشائخ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ آپ کے بزرگ کہاں سے آئے تھے اور کون تھے؟ حضرت خواجہ صاحب نے مجھے حضرت کے متعلق پوری تفصیل بتائی۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا حال۔ حضرت بدایوں میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے دادا اور نانا سید علی اور سید عرب دو بھائی تھے جو بخارا میں رہتے تھے۔ مغلوں کا حملہ ہوا تو ہندوستان آئے اور لاہور میں ٹھہرے۔ وہاں سید علی کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام احمد رکھا گیا۔ سید عرب کے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی اور زلیخا نام رکھا گیا۔ پھر یہ خاندان لاہور سے بدایوں میں آ کر آباد ہوا۔ وہاں سید احمد اور بی بی زلیخا کی شادی ہوئی۔ ان کے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی
جن کا نام سید محمد رکھا گیا۔ انہی سید محمد کا نام سلطان المشائخ خواجہ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ 5 برس کی عمر میں یتیم ہو گئے۔ والدہ نے سود کاٹ کاٹ کر بڑی مشکل سے حضرت کو اور ان کی بہن بی بی جنت کو پالا تھا۔ جب حضرت بدائیوں میں فارغ التحصیل ہو گئے اور دستار بندی ہو گئی تو آپ کی والدہ نے ارادہ کیا کہ دلی جا کر مولانا شمس الملک محدث سے آپ کو حدیث پڑھوائیں۔ اس وقت 16 سال کے تھے، لہٰذا حضرت کو لے کر دلی آ گئیں اور حدیث کی تکمیل کرائی۔ جب آپ کو حدیث کی سند مل گئی تو والدہ صاحبہ نے فرمایا، اب تم کو روزی کی تلاش کرنی چاہیے، شہر کے قاضی کا انتقال ہو گیا ہے، جاؤ کوشش کرو یہ عہدہ تم کو مل جائے۔ شیخ نجیب الدین متوکل کے پاس جاؤ تاکہ وہ بادشاہ کے ہاں سفارش کر کے تم کو قاضی کا عہدہ دلوا دے۔ شیخ نجیب الدین متوکل حضرت بابا شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی تھے اور دلی میں رہتے تھے۔ ان کا بادشاہ کے یہاں بہت اثر و رسوخ تھا۔ حضرت والدہ کے ارشاد کے موجب میرے نانا کے پاس تشریف لے گئے۔ ان سے یہ نہیں کہا کہ نوکری کے لیے سفارش کر دیجئے، بلکہ یہ التجا کی، دعا فرمائیے میں کسی جگہ قاضی بن جاؤں۔ حضرت متوکل نے انہیں غور سے دیکھا اور فرمایا، میاں قاضی نہ بنو، کچھ اور بنو، میرے بھائی فرید الدین شکر گنج کے پاس اجودن جاؤ۔ تب حضرت اپنی والدہ کے پاس آئے اور ان سے اجازت لے کر اجودن کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ میرے نانا کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے، گلے لگا لیا اور یہ شعر پڑھا، اے آتش فراقت دل ہا کباب کردہ، سیلاب اشتیاقت جان ہا خراب کردہ، تیری جدائی کی آگ نے بہت سے دلوں کو کباب کر رکھا تھا اور تیرے اشتیاق کے سیلاب نے بہت سی جانوں کو خراب کر رکھا تھا۔ اس کے بعد نانا نے میرے والد مولانا سید بدر الدین اسحاق سے فرمایا، مولانا تم بھی دلی کے ہو، مولانا نظام الدین بھی دلی کے ہیں، ان کو اپنا مہمان بناؤ اور پیر کے آداب سکھاؤ۔ چنانچہ حضرت میرے مکان میں ٹھہرے، پھر تھوڑے عرصے کے بعد آپ کی بیعت ہوئی اور دلی کی خلافت مل گئی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی خدمت میں ملا یوسف نامی ایک شخص رہتے تھے جو 12 سال سے آپ کی خدمت میں مصروف تھے۔ ان کو اب تک کہیں کی خلافت نہیں ملی تھی۔ جب بابا صاحب نے تھوڑی سی مدت میں حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت دے دی تو ملا یوسف کو رشک پیدا ہوا اور شکایت کی کہ اس پردیسی کو اتنی جلدی نعمت مل گئی اور میں 12 سال سے پڑا ہوا ہوں اور محروم ہوں۔ بابا صاحب نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ کے سامنے اینٹوں کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ ایک چھوٹے سے بچے کو پاس بلا کر کہا، ان اینٹوں میں سے ایک اینٹ ہمارے لیے اٹھا لاؤ۔ وہ بچہ گیا اور ایک اچھی سی اینٹ اٹھا لایا اور آپ کے سامنے رکھ دی۔ پھر بابا صاحب نے کہا کہ ایک اینٹ مولانا نظام الدین دہلوی کے لیے بھی اٹھا لاؤ۔ وہ بچہ حضرت کے لیے بھی ایک اچھی سی اینٹ اٹھا لایا۔ تیسری مرتبہ بچے سے کہا کہ ایک اینٹ ملا یوسف کے لیے اٹھا لاؤ۔ وہ بچہ پھر گیا اور غور سے سب اینٹوں کو دیکھا، پھر ڈھونڈ کر ایک ٹوٹی ہوئی اینٹ اٹھا لایا اور اسے ملا یوسف کے آگے رکھ دیا۔ تب حضرت بابا صاحب نے فرمایا، دیکھو جس کا جتنا حصہ ہوتا ہے اتنا ہی پہنچتا ہے۔ پھر حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا نظام الدین اولیاء کو دلی کی خلافت عطا فرمائی اور سند دی۔ پھر یہ فرمایا، میرے پہلے خلیفہ مولانا جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤ، جب تک وہ اس سند کی تصدیق نہیں کریں گے تمہاری خلافت مکمل نہیں ہوگی۔ چنانچہ حضرت اپنے پیر کے حکم سے اجودن سے ہانسی آئے۔ مولانا نے سند دیکھی تو اس پر یہ فقرہ لکھ دیا، گوہر سپردہ بگوہر شناس، موتی اسے سونپا گیا ہے جو اس کی قدر جانتا ہے۔ وہاں سے ہمارے حضرت دلی آئے۔ آپ پہلے والدہ کے ساتھ حلال تشتدار کی مسجد کے نیچے رہتے تھے۔ جب خلافت لے کر آئے تو سینکڑوں لوگوں نے بیعت کی، ان میں امیر خسرو بھی تھے۔ مرید ہونے کے بعد امیر خسرو نے حضرت کو اپنے نانا کے مکان میں رہنے کی دعوت دی، جسے آپ نے قبول کر لیا۔ امیر خسرو پٹیالی اپنی جاگیر پر گئے ہوئے تھے۔ ان کے غیاب میں ان کے ماموں نے حضرت سے مکان خالی کر دینے کو کہا۔
چنانچہ حضرت سب کو لے کر ایک مسجد میں آ گئے۔ وہاں سعد کاغذی آیا اور حضرت کو اپنے مکان میں لے جانے کی درخواست کی۔ حضرت سلطان المشائخ نے جواب دیا، تم بھی کسی جاگیر پر جاؤ گے اور تمہارے رشتہ دار مجھ کو تمہارے گھر سے نکال دیں گے۔ اب تو میں ایسے گھر میں آیا ہوں جہاں سے کوئی نکالا نہیں جاتا۔ جس وقت خواجہ سید محمد نے یہ فقرہ کہا تو دکاندار نے ایک چیخ ماری اور رونے لگا۔ اس پر حضرت کے مذکورہ جملے کا بہت اثر ہوا تھا۔ خواجہ سید محمد نے بتایا کہ حضرت نے سعد کاغذی کی درخواست قبول فرمائی اور اس کے مکان میں آ کر کچھ دن ٹھہرے۔ جب یہ خانقاہ بن گئی تو آپ یہاں تشریف لے آئے۔ اس کے بعد خواجہ صاحب نے مجھے اور ہتھیار فروش دکاندار کو حضرت کے بارے میں بہت سی باتیں بتائیں۔